الحمدللہ وحدہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واللعنۃ والذلۃ والخزي علی اللعین الخزی الخنزیر الکذاب الدجال المردود مرزا غلام احمد قادیانی واتباعہ واعوانہ وانصارہ عدد کل ذرۃ الف الف مرۃ من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ ناظرین اکرام، آج 16 دسمبر ہے اور 16 دسمبر 1971 پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن مانا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے، اور ہے بھی صحیح، جس دن پاکستان کو دو ٹکڑے کیا گیا اور بنگلہ دیش کو پاکستان سے جدا کر دیا گیا۔ اس میں ہر آدمی کی اپنی رائے ہے، لیکن حقیقت سے ہر شخص اپنی آنکھ چراتا ہے۔ اس سازش کے اندر سب سے بڑا ہاتھ قادیانیوں کا ہے، اور قادیانیوں میں سے بھی ایم احمد، جو مرزا غلام محمد قادیانی کا پوتا اور مرزا بشیر الدین محمود اس کا باپ تھا۔ یہ جنرل یحییٰ خان جو اس وقت تھے، اس کا اقتصادی مشیر تھا، اور سارا پلان اس بدبخت نے بنایا تھا، ایم احمد نے۔ خامخواہی اس سازش کا نام شہید ختم نبوت ذوالفقار علی بھٹو پر ڈالا گیا تھا۔ بے شک ذوالفقار علی بھٹو، ظاہر بات ہے کہ اس وقت وزیر اعظم تھے، اہم عہدے پر تھے، تو نام انہی کا آئے گا، لیکن وہ استعمال ہوئے۔ ذوالفقار علی بھٹو تو صرف استعمال ہوئے تھے۔ اصل میرا مقصد ذوالفقار علی بھٹو کی برات یا اس کی وضاحت دینا نہیں ہے، میرا تعلق سیاسی جماعت سے ہے ہی نہیں، لیکن میرا مقصد آج کے دن صرف حقائق سے آگاہ کرنا کہ ہم صرف ذوالفقار علی بھٹو کو اور یحییٰ خان کو مجرم بنا کر، اور قادیانی جو اصل مجرم ہے ان سے ہم آنکھیں چرائیں، یہ غلط ہے۔ سیاست میں جو جس کو غلط کہے وہ کہتا پھرے، جو بھٹو کو غلط کہہ رہے ہیں وہ کہیں، جو یحییٰ کو غلط کہہ رہے ہیں کہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جو اقتصادیات کا مشیر تھا پاکستان میں، اقتصادیات کے یعنی نظام پر قابض تھا، ایم احمد، یہ بدماش قادیانی تھا، اور یہی پاکستان کو اس نے توڑنے میں بہت بڑا اور اہم کردار ادا کیا تھا۔ پہلے میں آپ حضرات کو اس کی تفصیل بتا دیتا ہوں۔ ایم احمد یہ مرزا غلام محمد قادیانی کا پوتا تھا۔ اس کا باپ مرزا بشیر الدین محمود، جو مرزا غلام محمد قادیانی کا پہلا خلیفہ تھا، اس کی ماں سرور سلطان یہ قادیانی مبلغ غلام حسین نیازی کی بیٹی تھی۔ 1971 کے الیکشن سے قبل کہا گیا کہ اقتصادی جو نقصانات ہیں وہ ایم احمد کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ یہ تمام سیاستدانوں نے مانے کہ 1971 کے الیکشن میں یہ بات ہوئی کہ اقتصادیات میں اس بے غیرت کو نہ لایا جائے، ایم احمد کو، کیونکہ پاکستان جتنا اقتصادی معاملات میں پیچھے گیا ہے وہ صرف اور صرف ایم احمد کی وجہ سے گیا ہے۔ اور اسی نے اقتصادی منصوبہ بندی میں جو ہے نا مشرقی پاکستان کو ثانوی حیثیت دی۔ ظاہر بات ہے کہ اگر آپ مجھے ثانوی حیثیت دو گے تو میں بغاوت پر اتر آؤں گا، تو اس نے مشرقی پاکستان کو ثانوی حیثیت دی، اور اسی نے شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکاتی جو تھے، 6 نکاتی اسی بدبخت کی جو ہے نا انصافی اور امتیازی سلوک کا نتیجہ تھے۔ اور ایئر مارشل نور خان جو اس وقت سیاست میں بھی آ چکے تھے، انہوں نے بھی کہا کہ مشرقی پاکستان کے ساتھ نا انصافیوں کا ذمہ دار یہی بدبخت ایم احمد ہے۔ اور انہوں نے یہ بات بھی کہی، ایئر مارشل نور خان نے یہ بات بھی کہی کہ ایم احمد صدر مملکت کو غلط مشورے دے کر ملک کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے اور 2 حصوں میں آپس میں جنگ کروانا چاہتا ہے۔ یہ بات انہوں نے باقاعدہ ایئر مارشل کم عہدہ نہیں ہے، نور خان، اس نے یہ بات کہی تھی کہ یہ صدر مملکت کو غلط مشورے دے کر ملک کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے، اور پلان بھلے لاڑکانہ میں بنا۔ اچھا، اس کو ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ لاڑکانہ پلان بھی کہا جاتا ہے، یہ جو سقوط ڈھاکہ ہوا اس کو لاڑکانہ پلان بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ پلان بھلے لاڑکانہ میں تیار ہوا
بھلے بھٹو صاحب کے ہاں تیار ہوا ہو، جیسے بھی ہوا ہو، لیکن اس پلان کو بنانے والا، اس پلان کا خالق کہ پاکستان کس طریقے سے ٹوٹے اور پاکستان کی قوت کمزور ہو، یہ کون تھا؟ یہ مرزا غلام محمد قادیانی کا پوتا اور اقتصادی جو جسے وزیر کہا جائے، تمام اقتصادیات اس بے غیرت کے ہاتھ میں تھی، یہ ایم احمد تھا۔ اور اس کی ایک اور بات آپ سمجھے کہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف نے اس کو یہ پلان دیا تھا، یہ ان دونوں میں کام کر چکا تھا، ان دونوں نے ایم احمد کو یہ پلان دیا تھا اور اس بات کا پابند بنایا تھا کہ تو نے پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، اور اس نے ایسے کر کے بتایا۔ تو میرے عزیز دوستو، بہت افسوسناک اور سیاہ ترین دن ہے، لیکن دیکھیں صرف سیاہ دن منانا اور افسوس کرنا مسائل کا حل نہیں ہے۔ اصل آستین کے سانپوں کو آپ اپنی آنکھوں کے آگے لائیں، اور وہ ہیں قادیانی۔ قادیانی جب تک ہمارے ملک میں ہیں تو یہ دیکھیں، ابھی ایک جو بات چلی ہے جس کی ہمارے بھائی محترم راشد خالد محمود سومرو نے بھی مخالفت کی ہے کہ پاکستان کے تمام صوبوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے، یہ بھی قادیانی پلان ہے، یہ بھی قادیانی، اس کو میں قادیانی پلان کہتا ہوں، جس کو علامہ راشد خالد محمود سومرو نے کہا کہ ہم نہیں ہونے دیں گے سندھ کو 2 حصوں میں تقسیم۔ بھلے پنجاب والے کرتے ہیں 2 صوبے پنجاب کے کر دو، بلوچستان والے 2 صوبے کر دیں، اور سرحد والے 2 صوبے کر دیں، خیبر پختونخوا والے، لیکن سندھ 2 صوبے نہیں کرنے دیں گے ہم، اور انشاءاللہ نہیں کرنے دیں گے۔ تو یہ پاکستان کی اس طریقے پر یہ قوت کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ جب تک قادیانی بیوروکریسی کے اندر، قادیانی پاک فوج کے اندر، قادیانی ملک کے اہم عہدوں پر اب بھی موجود ہیں، پاکستان کبھی بھی حفاظت میں نہیں رہے گا۔ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ اتنے بڑے بڑے ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں کہ یہ ایم احمد جیسا بے غیرت آدمی، اس نے پاکستان کو 2 ٹکڑے کیا، پلاننگ ساری اس نے بنائی، استعمال کوئی بھی ہوا ہو، استعمال کوئی بھی ہوا ہو، مجھے کوئی زہر لا کر اور کہے کہ جناب یہ ہمارے جو یہاں پر علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، یہ شربت ہے، یہ آپ ان کی خدمت میں پیش کر دیجئے، یہ تھادل ہے اور یہ سعودیہ سے آئی ہوئی اور اس میں زہر ملا ہوا ہے، میں تو علماء کرام کو پلا دوں گا اور وہ سارے کے سارے چل بسیں، تو میں تو استعمال ہوا ہوں، اصل وہ ہے جس نے مجھے زہر دیا ہے کہ بھائی یہ علماء کو پلا اور مجھے بتایا بھی نہیں۔ تو یہ ہمارا بھٹو ہو گیا، ہمارے دوسرے جتنے بھی مسلمان جرنیل تھے یا وزراء تھے، وہ ہوئے استعمال۔ اصل پلان اس بغیرت مرزا غلام محمد قادیانی کے پوتے، مرزا بشیر الدین محمود کے بیٹے، ملعون ایم احمد شیطان کی تھی، اور یہی ہمارے پاکستان کے اصل دشمن ہیں، آستین کے سانپ ہیں۔ اور میں ان حضرات سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں جو صرف آج کے دن بیٹھ کر اور بھٹو ایسا تھا، یحییٰ ایسا تھا، فلانا ایسا تھا، فلانا ایسا تھا، ان کو چھوڑ دو، صرف قادیانیوں کی ناک میں نکیل ڈالو، صرف قادیانیوں کو پکڑو، صرف یہ کہو کہ قادیانی، ہمارے علماء کرام کیوں کہتے تھے، کہا کہ اگر دریا میں 2 مچھیاں بھی لڑیں گی تو ہم کہیں گے کہ اس میں بھی قادیانیوں کی سازش ہے۔ قادیانی اتنے بڑے خطرناک ہیں دوستو، قادیانی اتنے بڑے ملک کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن۔ جب اسلام کا جو دشمن ہے وہ اسلام کے نام پر بنے ملک کا کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ پھر یحییٰ اپنا ذوالفقار علی بھٹو سے چلو یہ غلطی ہو گئی، ہم مان بھی لیں، تو قادیانیوں نے یہ غلطی بھٹو سے کروا بھی لی، تو اللہ رب العزت نے دیکھو بھٹو سے کیسا زبردست کام کیا۔ 71 میں یہ کام ہوا ہے، 16 دسمبر 1971 میں پاکستان 2 ٹکڑے ہوا ہے، اور 1974 کے اندر 7 ستمبر 1974، 4 سال کے بعد اللہ رب العزت نے بھٹو سے کیسا زبردست کام لیا کہ انہی قادیانی، جس بے غیرت قادیانی نے ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، 2 ٹکڑے کیا، انہی قادیانیوں کو بھٹو نے کافر قرار دیا، اسمبلی سے کافر قرار دیا۔ اللہ رب العزت کی لاٹھی بے آواز ہے، لیکن ہمیں اپنی فکر اور اپنی باتوں پر غور اور فکر کرنا چاہیے۔ قادیانیوں کو دشمن سمجھو، قادیانی ملک کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، ہم سب کے دشمن ہیں، اور قادیانیوں نے پاکستان کو توڑا اور اب بھی پاکستان توڑنے کے پیچھے ہیں، اس لیے کہ قادیانی اکھنڈ بھارت کے حامی ہیں۔ آپ حضرات کو میں اپنی ہر ویڈیو میں بتاتا رہتا ہوں، آپ جا کر دیکھیں ربوہ میں قادیانیوں کی جتنی قبریں ہیں ان قبروں پر لکھا ہوا ہے امانتاً دفن۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر پاکستان سے قادیانیوں کو بالکل نکال دیا جائے تو قادیانی یہ لاشیں لے جا کر یہاں سے وہاں دفن کریں گے قادیان کے اندر، لیکن اب یہ
کھلے عام نہیں لے جا سکتے یہ بے غیرت لوگ کہ ہم ان کو پکڑ لیں گے کہ یہ کہاں لے کر جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو تم، اس کا مقصد ہے کہ تمہیں یہ دھرتی منظور نہیں ہے، دھرتی قبول نہیں ہے۔ اتنے بڑے یہ پاکستان کے دشمن ہیں، پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں۔ خدا کے لیے ان باتوں کو سیاست میں نہ لے جاؤ، ان باتوں کو اس مسئلے پر رہنے دو کہ پاکستان کو توڑا بھی قادیانیوں نے اور اب بھی مزید پاکستان کو اکھنڈ بھارت بنانے کے حامی یہ قادیانی ہی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو متفق رہ کر قادیانی شیطانوں کے قانونی اور آئینی تعاقب کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔